السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی خدمت میں راجہ بشارت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل بشارت ہو۔ ناظرین آج ہم جو ویڈیو کرنے جا رہے ہیں یہ ہے شہنشاہ ظرافت منور ظریف کے بارے میں۔ ناظرین یوں تو انڈیا پاکستان میں بہت بڑے بڑے مزاحیہ اداکار آئے اور بہت بڑے بڑے کامیڈین آئے، میں بات کر رہا ہوں فلم کی، لیکن فلم میں منور ظریف سے بڑا اداکار، منور ظریف سے بڑا ہیرو، منور ظریف سے بڑا کامیڈین آج تک بر صغیر پاک و ہند میں نہیں آیا۔ منور ظریف کو شہنشاہ ظرافت کہتے ہیں، اور یہ میں بات کوئی مبالغہ نہیں کر رہا۔ اگر آپ عمر شریف سے پوچھیں، آپ علی اعجاز سے پوچھتے، آپ کسی سے بھی پوچھتے، ننا سے بھی پوچھتے، تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ یہ بادشاہ ہے کامیڈی کا۔ منور ظریف کے دور میں ہی رنگیلا بہت بڑے آرٹسٹ تھے، علی اعجاز بہت بڑے آرٹسٹ تھے، ننا بہت بڑے آرٹسٹ تھے، اور تینوں یہ جو آرٹسٹ تھے یہ ایز اے ہیرو بھی آئے، جیسے کبڑا عاشق میں سالہ صاحب، بہت ساری ایسی فلمیں تھیں، علی اعجاز، ننا، یہ سب ہیرو آ رہے تھے۔ لیکن جو بات منور ظریف کی تھی وہ خود یہ بات مانتے ہیں کہ یہ ہماری نہیں تھی۔ اور منور ظریف میں بہت ساری جو خوبیاں تھیں وہ یہ تھیں کہ وہ ایک ورسٹائل اداکار تھے۔ مثلاً وہ جس فلم میں بھی کوئی عورت کا کردار ادا کرتے تھے، کوئی لڑکی بنتی تھی تو اتنی اچھی آواز نکالتے تھے، اتنی اچھی جناب ان کی وہ شکل و صورت کے ساتھ میچ کر جاتی تھی۔ بنقشہ گل افشانی ماضی استمراری معجون مرکب کشفت الفرعائی تخم ارفرغ آنی، اور اس کے بعد 1 تولہ سنکھیا، 1 تولہ ارک گل افشانی، 1 تولہ گل بقولی، مقدار حسب توفیق ارک برفانی میں گھول کر دے دیجیے۔ جاؤ بوا، دن میں 2 مرتبہ چاٹ لینا، انشاءاللہ کل نہیں آؤ گی، جاؤ۔ ناظرین منور ظریف کی بہت ساری فلمیں ہیں، لیکن جو فلم ان کی زیادہ کامیاب ہوئی ان میں پنجابی فلم تھی نوکر ووٹی دا۔ کچھ فلمیں ایسی بھی تھی جس میں ان کا ایک چھوٹا سا کامیڈی رول ہوتا تھا، لیکن جو فلمیں ان کی بہت زیادہ جنہوں نے عروج حاصل کیا اس میں سر فہرست جو تھی وہ تھی پنجابی فلم نوکر ووٹی دا، اور اردو فلم تھی بہارو پھول برساؤ۔ یہ 2 فلمیں جو تھیں مقبولیت کے لحاظ سے ان کی سب سے اچھی تھی۔ اس کے بعد جیرا بلیڈ بہت ان کی کامیاب فلم تھی، ایک جو باکس آفس کے اوپر بہت زیادہ جس نے بزنس کیا۔ اس کے بعد تھی آپ کی بنارسی ٹھگ۔ ناظرین منور ظریف نے اپنے فلمی کیریئر کا جو آغاز تھا وہ کیا تھا 1961 میں۔ منور ظریف جو ہے یہ پیدا ہوئے 1940 میں، 25 دسمبر 1940 کو گجرانوالہ میں، اور انہوں نے فلمی کیریئر جو ہے یہ آغاز کیا 1961 میں۔ ایک پنجابی فلم میں چھوٹا سا کریکٹر کیا انہوں نے کامیڈین کا۔ اس کے بعد 1964 میں ہاتھ جوڑی فلم میں جو ہے اس سے لوگوں نے ان کو پہچاننا شروع کر دیا، اس میں ان کا کریکٹر تھوڑا جاندار تھا۔ اس کے بعد جیسے ہر کسی اداکار کے ساتھ ایک جوڑی مشہور ہو جاتی ہے، جیسے علی اعجاز کی ننا کے ساتھ تھی، اسی طرح منور ظریف کی جو جوڑی تھی وہ رنگیلا کے ساتھ تھی۔ دونوں نے مل کے بہت ہی اچھی، رنگیلا اور منور ظریف جیسی بہت ہی اچھی فلموں میں انہوں نے کام کیا، اور یہ دونوں آپس میں جب اداکاری کرتے تھے تو ایسا گمان ہوتا تھا کہ بالکل نیچرل ہے، اور ایک بدی اداکاری کرتے تھے۔ یعنی کہ بہت سارے ہمارے یہاں پہ فلم رائٹر ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ کہانی تو لکھ دیتے ہیں، سارا کچھ مکالمے سب کچھ لکھا ہوتا ہے، لیکن کامیڈی میں وہ کورے ہوتے ہیں، اور وہ رنگیلا اور منور ظریف کو کہتے تھے کہ یار آپ کچھ کرو، جو بھی آپ کرنا چاہتے ہو، یہ ایسے سین ہے تو اس میں آپ کچھ کرو۔ تو وہ فلم بدی دونوں جو ہے وہ کامیڈی کر رہے ہوتے تھے اس وقت، اور یہ جو شرف ہے یہ صرف ہمارے ملک کے ہی کچھ آرٹسٹ کو۔ بڑے بڑے اداکار ہیں جیسے امان اللہ خان تھے اور خالد عباس ڈار تھے، وہ بھی منور ظریف کو اپنا استاد مانتے ہیں۔ عمر شریف صاحب منور ظریف کو اپنا استاد مانتے ہیں، اور بہت سارے ایسے بڑے بڑے کامیڈین جو تھے وہ ابھی آپ نے بلبلیں ڈرامہ سیریل دیکھی ہوگی، تو وہ جب شروع ہوتی ہے تو وہ منور ظریف کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور پھر بلبلیں جو ہے وہ شروع ہوتی۔ کچھ فلمیں ایسی ہیں کہ جن میں ان کا چھوٹا سا کریکٹر تھا۔ مثال کے طور کے اوپر اگر آپ نے ہیر رانجھا دیکھی ہے تو ہیر رانجھا میں انہوں نے سیدہ کھیڑے کا کریکٹر کیا تھا، جو چند سین تھے۔
لیکن اس میں ان کے بولے ہوئے مکالمے آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں اور اس کے اوپر ہنستے ہیں۔ ناظرین، ہم نے آپ کو ان کی بہت ہی مشہور فلمیں جو باکس آفس کے اوپر سپر ڈپر ہٹ تھی وہ بتائی تھی۔ ان میں سے کچھ فلمیں ایسی تھیں جو اس وقت ان سے توقع بہت تھی۔ مثلا محمد کبھی خان نے ایک فلم بنائی تھی منجی کتھے ڈاواں۔ یہ میرے والد صاحب کی پسندیدہ مووی تھی، اور اس میں اس مسئلے کو بتایا گیا تھا کہ جب ایک آدمی بزرگ ہو جاتا ہے تو اس کو کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا، تو ایک چاچا ہے، اس نے جناب چارپائی اٹھائی بھی ہے، اور وہ کامیڈی میں بھی ایک سبق آموز فلم تھی، اور وہ کہتا ہے کہ پت میں منجی کتھے ڈاواں تے کتھے بواں۔ تو اب اگر دیکھا جائے جیسے یہ نیٹ آ گیا اور دوسرا لوگ ٹی وی کے اوپر اور آگے پیچھے دیکھ رہے ہیں، تو ان کی اس وقت کی جو، کیونکہ اس وقت ایک سٹینڈرڈ تھا، ادھر علی اعجاز کی مووی آ گئی، ادھر جناب سلطان رائی کی، محمد علی کی، ندیم، ان لوگوں کی فلمیں آنی شروع ہو گئیں، تو اس دور میں وہ فلم وقتی طور کے اوپر ادھر کامیاب نہیں ہوئی۔ لیکن اسی طرح دوسری فلم تھی خوشیاں سے بھی منور ظریف صاحب کو جو ہے وہ بہت ہی امیدیں تھی۔ انہوں نے اس میں ایک خواجہ سرا کا ایک اس طرح کا کریکٹر کیا تھا، اور اس میں بہت ہی کمال ڈانس کیا تھا۔ لیکن یہ دونوں فلمیں ان کی موجودگی میں اتنی ہٹ نہیں ہوئی۔ لیکن آج بھی اگر یہ کسی سنیما پہ لگی ہوں، یا اگر آپ نیٹ کے اوپر دیکھیں ان کو، اور جو دوسرے پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر، یہ فلمیں بے تحاشا کامیاب ہیں۔ یعنی کہ منور ظریف کے دور میں اس وقت تو ہمیں کوالٹی چاہیے ہوتی تھی جناب، وہ ہم بہتر سے بہتر سمجھتے تھے، اور سمجھ ہی نہیں آتی تھی، جیسے گنے کے کھیت میں اتر جائیں تو کون سا گنا توڑیں اور کھائیں، اور اب تو حالت یہ ہے کہ کوئی بھی مل جائے تو ان کی ناکام اور جو اس وقت کی فلمیں تھیں وہ بھی آج کی سپر ہٹ فلمیں ہیں، اور لوگ نیٹ کے اوپر تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کون سی فلم دیکھی جائے۔ کچھ فلمیں تھیں جس میں ان کا کریکٹر اتنا بڑا نہیں تھا۔ مثال کے طور کے اوپر فلم تھی دامن اور چنگاری، اور دامن اور چنگاری میں علی زیب تھے اور ندیم تھے۔ اب اتنے بڑے اداکاروں کی موجودگی میں اب منور ظریف اس میں ایک چھوٹا سا کریکٹر کر رہے تھے کہ جو ایک پہلوان کی بیٹی سے وہ پیار کرتے ہیں، اور پہلوان کہتا ہے کشتی جیتو گے تو شادی کروں گا۔ تو وہ کریکٹر اتنا مشہور ہوا کہ بہت سارے لوگ صرف منور ظریف کے لیے دامن اور چنگاری دیکھتے تھے۔ اس کے بعد یہ بہت اچھے پیروڈی اداکار تھے، دوسرے اداکاروں کی بہت اچھے طریقے سے نقل اتارتے۔ جب علیل ہو گئے تو اداکار محمد علی کہتے ہیں کہ جب یہ واپس آیا یو کے سے تو مجھے ملنے آیا، تو میں نے کہا ظریف آپ یو کے گئے تھے تو یار آپریشن ہی کرا لیتے ادھر۔ تو منور ظریف کہنے لگے علی بھائی سے کہ اچھا، علی بھائی اور زیبا جو ہے ان کو اپنے بیٹوں کی طرح اور چھوٹے بھائی کی طرح پیار کرتے تھے بہت زیادہ۔ تو منور ظریف کہنے لگے کہ بھائی آپ تو تھے نہیں، تو میں ڈر گیا، میں نے کہا یہاں پہ مر گیا، کچھ ہو گیا تو کون آپ ہوتے تو گود میں اٹھا کے لے آتے۔ اداکار محمد علی کہتے ہیں کہ جب ان کی وفات ہوئی اور میں ان کے گھر پہنچا اور ایمبولینس میں جنازہ آیا، اور جب میں وہ سٹریچر ان کو کرنے لگا تو وہ سلپ ہو کے میری گود میں آ گیا، اور اس طرح میری گود میں تھا۔ جوانی کی عمر میں بیچارے فوت ہو گئے، تو مجھے اس کی بات یاد آ گئی کہ کہتا تھا کہ علی بھائی آپ مجھے گود میں اٹھا کے لے آتے۔ تو ناظرین، بہت جلدی یہ ہم سے رخصت ہو گئے، لیکن یہ اپنے انمٹ نقوش چھوڑ گئے۔ ان کی فلمیں جو ہیں ہمیشہ ان کی یاد دلاتی رہیں گی کہ کتنے بڑے یہ اداکار تھے، اور ان جیسا دوسرا جو ہے وہ ہو نہیں سکتا۔ ناظرین، میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں اور میرے پاس اتنی چیز نہیں ہے کہ میں ایک منور ظریف کی عقیدت میں ایک شاندار سی ویڈیو آپ کو دکھا سکتا ہے۔ محدود وسائل میں ہم یہ سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن اپنی طرف سے جو بھی کچھ کر سکتے ہیں یہ خراج عقیدت تھا ایک عظیم فنکار کے لیے۔ تو اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، اس طرح کی ویڈیو ہم آپ کو پیش کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔